ان دوستوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جن کی وجہ سے آج الحمدللہ تحریک لبیک اس مقام پر ہے۔ ان بنیادی کارکنان، ان بنیادی ذمہ داران جن کی محنتوں کی وجہ سے آج تحریک لبیک ایک خوبصورت گلدستے میں سجی ہوئی ہے، اور جن کی محنتوں کی وجہ سے یہ ہمارے بھائی چودھری صاحب، یہ بٹ صاحب اور یہ جتنے دوست ہیں یہ تحریک کا حصہ بنے۔ اور رہی بات کہ محبت کی بات، تو رمضان میں ہماری ملاقات ہوئی تھی تو اتنی گل ضرور ہے کہ اسی شے کوئی نہیں، بہرحال اسی مالکہ کی عرض کر دینے ابھی بندہ نہ جاوے، بندہ اپنے ہستے نہیں چاہیدہ، جی بندہ اپنے ہستے نہیں چاہیدہ، بندہ دین ہستے چاہیدہ۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب کو لشکر نہیں منگے، ایک کو عمر منگیا، ایک کو عمر منگیا، تو پھر گل کتے چلی گئی۔ اسی بھی رب دی بارگاہ چاہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ جڑے تگڑے تگڑے نے انہوں دین نہ لا تاکہ دین تخت ہوتے ہوئے۔ اللہ نے تانوں تگڑا بڑھایا تے ساڑی نظرہ جو تگڑے ہو، لیکن دین نہ لگ جاؤ گے تو پھر تگڑے قیامت تک۔ ورنہ تگڑا ابو جال بھی سی ریا غلط صافج، عتبہ بھی سی ریا غلط صافج، شیبہ بھی سی ریا غلط صافج، ابو لہب بھی سی ریا غلط صافج، بلال تگڑا نہیں سی بڑا سی لیکن اسلام نے بابے دچھانا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ رہی بات خدمت دی تے سروری گر دینے ماں خدمت کری است، ساڑھے دین دا مقصد ہی ہے کہ مخلوق دی خدمت۔ اور اقبال کیویں کہنا عدل فاروقی و فقر حیدری است، کہنا فاروق اعظم والا عدل لینا اور حیدر کرار والا فقر لینا۔ اور فقر کتھے لینا؟ حکمرانی دے امارت دے وچ قوم خوشحال ہوئے، حکمران فقیر ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی مدائن دے گورنر ہیں، لوگوں اس واسطے کہ دین دسیا نہیں نا، انہوں نے تو ہمیشہ اپنی نعرے لوائے اور قیادتہ نے نعرے لوائے، اور اپنا نعرہ بھی غلط پاسے لے کے جانا اور قیادت دی پاسے۔ کائنات اچ قیادت ایک کوئی ہے، امام الانبیاء کوئی قیادت نہیں ہو۔ ہاں جڑا اس صافج ہے، اقبال کہنا دل سے محبوب حجازی بستائم، زی جہت بیک دیگر پہ بستائم، کہنا سا دل کائنات جکو جگہ لایا حضور دی ذات ہے، پھر حضور دی غلامہ دے بچ جڑا جڑا شامل ہوتا گیا اسی اس دے غلام بڑھ گیا۔ اور حضرت سلمان فارسی آپ مدائن دے گورنر ہیں، اور ایک تاجرہ دا قافلہ آیا اور آپ ایک سرائے دے جس طرح اسٹیشن نہیں کھلی ہوندے اس طرح قافلے آندے سن، آپ قافلے دے کھڑے ہو گئے دیکھ رہے، سارے قافلے مزدوروں نے سامان چکیا چلے گئے، ایک تاجر رہ گیا تھے، ایک حضرت سلمان فارسی رہ گیا۔ آپ مدائن دے گورنر ہیں، آپ دی حالت ایسی کہ وہ پہچان نہ سکیا کون ہے۔ انہوں نے کہا بابا مزدوری کرنی ہے، کنوں کہنے لگا گورنر نو، مدائن دے گورنر نو کہنے لگا مزدوری کرنی ہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل کرنی ہے۔ انہوں نے کہا چک سامان، انہیں سامان آپ دے سر تے لا دیتا، کچھ آپ دے ہاتھ چ پکڑا دیتا، آپ انہیں اگے کے لا لیا۔ صاحب ظاہرے وہ تاجر سی وہ پیچھے پیچھے ٹرن لگ پیا، جدو حضرت سلمان فارسی مین مدائن دے بازار چ گزرے نا، لوگوں نے کیا دکان تے بیٹھے ہوئے ٹھیلے تے بیٹھے ہوئے، السلام علیکم یا امیر، السلام علیکم یا امیر۔ وہ تاجر کہنے لگا یہ کون ہے جنہوں نے اگے لایا ہے؟ انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا یہ مدائن دا گورنر سلمان فارسی۔ انہیں سامان رکھیا، انہیں کہا میں آیا فارس تو ہاں، مینوں یہ دسو یہ کتھوں دا تے کون ہے؟ انہیں کہا اے حضور امام الانبیاء دے غلامہ میں شامل ہے اور انہاں دا دین آ چکیا۔ انہیں کہا گورنر بھی کدی سامان لوگاں دے چک دین؟ انہیں کہا ہاں چک دین، شرط ہے کہ حضور دا دین دس دو۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ لوگاں نوں جھلے دسیا نہیں دین، اے کیڑا دین ہے؟ مطلب قوم دی خدمت کر رہے ہیں، کی خدمت کر رہے ہیں؟ آٹا ونڈن دی باری آئی ہے، رمضان بھولے نہیں اسی، لینا چلا کے قوم نو مار دیتا۔ جے بجلی دے بل لوگاں دے دروازے تے جا سکتے تے آٹے دا تھیلا نہیں جا سکتا۔ اے گلاں ساریاں سانو آندیاں، اے آن تے صحیح ساڈے نال کسے میدان چ گل کرن، مول نہ پا دیتا تے گل کرن گے۔
اور جھلے چار آٹے دے توڑے چھاپ کے اور پھر لوگوں نے لا کے پھر وہ بیچارے کئی حبس نہ مر گئے کئی دھکے نہ مر گئے اور جی کی ہو رہا ہے جی قوم نو آٹا ونڈے جا رہا اور میں کہا بجلی دا بل دروازے دے وچ سٹ کے جان دیو تے آٹے دا توڑا بھی دروازے تے رکھ کے جاؤ نال یہ کیڑا کام ہے یہ تے کوئی کام نہیں یہ اسی تانوں دستے ہیں کس طرح ہو سکتا لیکن قوم نو بے وقوف بنانا اور جناب قوم نو کھان واسطے ایک قوم ہن بے وقوف بنن واسطے تیار نہیں وہ کوئی ہور سن جنہاں نے جناب جتھے لایا جنہیں لایا گلی وہ جناب ٹر چلی ہن نہیں جاندی قوم بڑی سیاڑی ہو چکی انہوں نے پتہ لگ گیا او جڑے انہوں نے جناب پال رکھے سن مذہبی پنڈت جو جاندے سن جناب حضرت صاحب او جناب میاں صاحب او فلان صاحب او خان صاحب او جناب فلان اے جنتی روحاں میں ہو جاندیاں مطلب قوم دا مال لٹن والا جنتی روح ہو سکتا قوم دی عزت لٹن والا جنتی روح ہو سکتا قوم دے خادم ہو سکتے میرے آقا مولا نے فرمایا قوم دا سردار قوم دا خادم ہوندا قوم دا سردار قوم دا خادم ہوندا لیکن ساڈے ہاں الٹے جڑا قوم دا لٹیرا وہ قوم دا سردار ہے جڑا قوم دا ڈاکو ہے قوم دا سردار ہے قوم دا جناب خائن ہے بدیانت ہے قوم دا سردار ہے دیانتداری شرط ہے پہلی قیادت واسطے میں نے دسو دیانتداری کی دی ہے اے چودھری صاحب کھڑے اے راشد صاحب کھڑے اے ساڑھے باقی جناب امیدواران کھڑے میں نے دسو جنہاں 6-6 کروڑ دے کے ٹکٹاں لگیاں تے باہر آ کے بیانات تے لکھ دیں دیانتدار قیادت اور دیانتدار ہو سکتی یار میں نے دسو تے صحیح اے کھڑے اسی بھی چلے بھی جائیے جا کے پوچھنا چاہے روپے دے بھی روادار ہوئی اسی جرمانے دار ہیں ٹھیک ہے جی اور قیامت تک دیندار ہیں پارٹی فنڈ دے نہ تے بھی کچھ منگے ہوئے تاں بھی دیندار ہیں تے یار جڑا 6 کروڑ دے کے آیا انہیں 24 کروڑ تھوڑے چوں کٹنا بنیاد جھوٹ تو پہ گئی کہ جی دیانتدار قیادت سچائی اور امانتداری نہ لانا الصدق و امانتن والکذب خیانتن سچائی امانت ہے جھوٹ بددیانتی ہے ان کا تو صبح شام جھوٹ پر کام ہے جو سیاست جھوٹ کا نام رہ گیا جھوٹ کی سیاست نہیں میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا اور اے سیاست دا مطلب سمجھ آ گئی سیاست دا مطلب قوم دی خدمت ہے نہ کہ قوم نو لٹ کے کھا جانا نہ کہ دیکھو قائد ہو ہوندا جڑا قوم دے نال کھڑا رہے اے ساڑھے دوست الیکشن لڑ رہے ہیں چنگے بیڑے مندے بیڑے یہ نغمہ فصلے گلو لالا کرنی پا کہ خزان لا الہ الا اللہ اے اسیہ جائیں انہیں ساڑھے استقبال کیتا اسیہ انہیں کو گزارش کرانگے اسیہ آئیے بوئے بند کرنا وہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس معاشرے دے اس علاقے دے غریبہ واسطے کدی بوئے نہ بند اس علاقے دے کمزور مولانا روم نے ایک گل لکھی ہو بڑی عجیب گل ہے مولانا روم نے کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو کہنا کہ جتنے معاشرے دے غریب بندے نا انہاں نو میرے تے بھروسہ انہاں دا نہ مال ہے نہ انہاں کول جناب کوئی تعلق داریاں نہ انہاں کوئی رشتہ داریاں نہ بڑے خاندان ایک کمزور لوگ ہیں معاشرے دے تے جڑے معاشرے دے طاقتور لوگ ہیں انہاں نو اپنی تعلق داریاں تے زوم ہوندا اپنی برادریاں تے اپنی نسبت تے اپنے مال تے اپنے جان تے مولانا روم نے لکھا جان دے ہو نا مولانا روم مولانا روم نے لکھا انہیں کیا اللہ تعالیٰ روز اپنے بندے نو کہندا اے میرے بندیا ایڈے ماڑے بندے نا جنہاں تے جنہاں نو میرے تے بھروسہ تو انہاں نہ کھلو جا تو انہاں نہ کرو جا تو انہاں نہ کرو جا تے پھر اللہ تعالیٰ بندے نو کہندا جے تو انہاں نہ کھلو گے نا انہاں ماڑے نال تے میں سارے تگڑے نو تیرے پیراں لے آواں کیا بات کیا بات یہ ایک رمز ہے کوئی سمجھا چاہے ایک رمز ہے میں نے دسو بھائی ظاہری طور تے کوئی آکے ہاں باطنی طور تے ظاہری طور تے امام حسین باطل دے خلاف کھڑے ہوئے تے ظاہری طور تے نقصان تو ہویا لیکن جتیا کون ہے آنکھوں یزید جتیا پھر میں مان جا بتاؤں جتیا کون ہے حسین جتیا ہاں اے معنی نہیں رکھتا کہ کون کتنا سی اے معنی رکھتا کہ حق تے کون کھڑا سی تاریخ ہے لکھ دی کہ حق تے کون کھڑا سی اے معنی نہیں رکھتا دیکھو ہلاکو خان آیا اس نے بغداد دی تاراج کر دی تھی سلطنت پھر اس نے پوچھا انہیں کہا ہاں بھائی انہیں سامنے بٹھایا انہیں کہا ظالم تو اے جناب سارے اپنا طاقت میرے خلاف کیوں نہیں استعمال کی تھی تو سارا کچھ کیوں نہیں کیتا انہیں سونے دی تشریح تے سونے دے برتن انہیں سامنے رکھ دیتے انہیں کہا کھائیں انہوں انہیں کہا سونا تو میں نہیں کھا سکتا انہیں کہا پھر بڑھائے کیوں سن بڑھائے کیوں سن اگر انہیں کیا کی کرتا انہیں کہا انہوں پگلا کے قوم دی خدمت کی تھی تیرے بحال تک پہنچن تو پہلے قوم میرا رستہ روک کے کھڑی ہوندی انہیں کہا آج میں آیا تے قوم نے دروازے کھول دیتے ہیں کم از کم سرداری دا مطلب قوم دی خدمت ہے اور حکمرانی دا مطلب قوم دی خدمت ہے
اور جڑا خدمت کرے گا وہی حاکم کہلائے گا. تاریخ نہ دسترخوان تے کھانے نو گندی نہ تے اے گندی, تاریخ یہ کہندی کہ اپنی قوم اور ملت واسطے کر کے گیا اے گندی. ایک کسی نے آج تک میرے کو آگے نہیں پوچھا بھی بابا جی کھاندے کی سن, انہوں نے کہا بابا جو کر گیا نا وہ کر گیا. تاریخ ہے کچھ دی. کسی نے آج تک نہیں پوچھا کہ بابا جی پاندے کی سن, کتنا مہنگا کپڑا اور کی ہے. بابا جی دا نارمل سوٹ دو 2500 والا, لیکن سوٹ نہیں گنے جاندے, کردار اور گفتار گنے جاندے. جی میرے بابا جی اس واسطے میں تو انہوں سارے دوستوں کو کہنا کہ ہون تسی جا کے معاشرے چلے جاؤ اور لوگوں نے سمجھاؤ کہ یار 76 سال ہو گئے اور کی کرنا پاکستان چو. ایک جونکا لائی ہوئی نسی پاکستان نو لوٹ کے کھا گئی ہیں. انہاں دسو کیتا کی یہ ملک ہستے بھائی, صرف لاڈرے نو لیان واسطے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی, اور کوئی مقصد نہیں. بھائی کون دے نال مذاق کیتا جا رہا ہے, کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں. میں صبح اس نے کیا, میں کہا میں آ رہا ہے اسلام آباد, اور میں باپ ڈالے نے کیا, میں کہا میں تیرے کو آ کے تیرے کو صاحب کرنا, میں 10 شارٹ فال ہے کتے اے میں کہا کوئی اور ان کے جنہوں تسی بے وقوف بنا, مینوں 10 شارٹ فال ہے کتے. لوڈ شیڈنگ کر دیو اس واسطے کہ انہوں لے آماں گے تو کہے گا میں لوڈ شیڈنگ مکا دیتی. لوڈ شیڈنگ ہے ہی نہیں ملک کیڑا لوڈ دے. اس ٹائم کوئی شے استعمال نہیں ہو رہی سوائے استری تو اور سوائے اس تو کی نام ہے, کوئی شے استعمال نہیں ہو رہی. تو اسی لوڈ شیڈنگ پائی ہوئی ہے صرف اس واسطے کہ اس لاڈنے نو لے آماں گے اور وہ آگے کہے گا میں لوڈ شیڈنگ کرتا ہے. جھوٹ تے کدی ریاستاں اور کدی حکومتاں چل نہیں سکتی. ہمیشہ جس دی بنیاد سچائی تے ہوئے گی وہی مینار ہوتے تک چلا جا سکتا. اگر مینار دی پہلی اٹ ٹیڑھی رکھ دیتی جائے نا, مینار سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا. اس واسطے اسی آیا سچائی دی بنیاد تے کوئی جھوٹی بات نہیں کریں گے کہ جی این کر دیں گے این کریں گے. ایک گل ضرور ہے, ہر ماڑے نہ کھلواں گے تگڑا سی کسی نے مندے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اور اسلام دا ایک اپنا اعجاز ہے, وہ تگڑا نہیں منتا. وہ ابو جہل سی مکے دا سردار, انہیں بچے کو لمبے بوا دیتا سی. یہ پتہ ہے نا اسلام وہ اپنا ایک اعجاز ہے. کوئی سوچ سکتا سی اے دیوانے نکے نکے منڈے لبیک دے جھنڈے پکڑے ہوئے, ایک وقت آئے گا نا ظالمہ دی اکھا چکھا پا کے کھڑے ہوئے. کوئی سوچ سکتا سی آج تو پہلے, لیکن اللہ وہ کر کے دکھاتا. اقبال کہنا اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ, اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. کہنا رب نو صرف اتنی ہے کہ میرا بندہ کھلوندا کتے ہوئے. ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یہ سب یورپی مشینیں ہیں بھائی, جن کے علاج باہر ہیں, جن کے جناب کھانے پینے باہر ہیں, جن کا اٹھنا بیٹھنا باہر ہے, جن کے مستقبل باہر ہیں. اور کہتے ہیں نا آگ لگی جنگل کو اور جلنے لگے سب بات. کہنے ایک شخص گزرا جنگل سے, ہمارا حال تو اپنے وطن کے ساتھ یہ ہے, اور ان کو جب مشکل آتی ہے یہ اپنے پیارے اپنے جناب چارٹر لے کر بھاگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایک جنگل میں آگ لگی جنگل کو اور جلنے لگے سب بات. کہتے ہیں ایک جنگل کو آگ لگ گئی اور سارے اس کے درخت جلنے لگے, اس کے جناب جھاڑیاں جلنے لگی. تو پاس سے ایک شخص گزرا, اس نے دیکھا کہ پرندے ان درختوں کے اوپر جم کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا ارے اڑو اڑو پنچھیو, جب پنکھ تمہارے ساتھ. اس نے کہا اڑ جاؤ, تمہارے پر تمہارے ساتھ ہیں, تم کیوں نہیں اڑتے. اس نے کہا ان پرندوں نے جواب دیا, اس نے کہا میوہ کھایا اس کا اور ناس کیے سب بات. اس نے کہا جب بہار اور خزاں آئی, ٹھنڈ آئی تو ہم نے اس کے اندر گھونسلے بنائے, اور جناب جب بہار آئی گرمی آئی تو ہم نے اس کی چھاؤں لی اور اس کے جناب اس کے اوپر کھایا پیا بیٹھا سوئے. اس نے کہا کھایا میوے کھائے اس کے شیریں اور ناس کیے سب بات. اب تو ہمارا دھرم یہی کہ جل جانا ہے اس کے ساتھ. ہم اس بنیاد پر آئے ہیں کہ یہ کون سی بات ہوئی, ذرا سی مشکلات آئی تو اسٹامپ پیپر لکھ کر باہر. اور جب اپنی باری ہے, جب حکومت کی باری آئی تو پھر جناب کہا میں قوم کے لیے آیا ہوں. مجھے قوم بھی بڑی سادی ہے جی, ہمارے لیے آئے ہیں. اور میں نے کہا سادہ لوگوں ذرا سمجھ تو جاؤ, جو اپنی اماں کے جنازے کے لیے یعنی کہ پرانا جال اور نئے جناب وہ کیا کہتے ہیں پرانے شکاری نیا جال, یہ نہیں آئے قوم کے لیے. اگر یہ قوم کے لیے آئے ہوتے تو مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. میں نے کہا جب آپ بھاگ گئے تھے وہ پٹھان وہ عمران جو بات کے مقابلے میں گولی مارتا تھا, ہم اس کے سامنے کھڑے رہے, اس کے ہر ظلم کو برداشت کیا ہے. آپ کوٹ لکھپت سے روتے ہوئے نکلے ہیں اور ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم حضور کے نام پر گئے ہنستے ہوئے. اور یہ بھی بات
نہیں، یہ بھی بات نہیں کہ ہم دوبارہ جانے کے لیے تیار نہیں. اگر تم ظالم بنے ہو تو ہم عشق کی بنگے ڈالنے کے لیے دوبارہ تیار ہیں. یہ تو بات ہی کوئی نہیں. او بابا فرید نے آکیا گل بڑی کمال ہے. اے کوئی ہور ہیں جنہوں تسی جناب ڈالے شالے بکھا کے نسان اسو دیتا ہے، نسن والے نہیں، اے نسان والے، اے نسان والے. اور انشاءاللہ اے وقت آئے گا انشاءاللہ. کوئی سوچ سکتا سی اے تا انہاں دے گڑن نا اپنے آپ کو گڑ کہندے سن، آج ختم ہو گئے گڑ، آج بلکہ انہوں نے گڑ نکل آئے. اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، انشاءاللہ قرآن کے اندر جال حق و زحق الباطل، بس حق والے نو استقامت نہ کھڑے رہنا، اپنے نظریے ہوتے اور اپنی بات ہوتے اور اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل. اور اقبال کہنا نگاہ بلند، کہنا نگاہ اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ جناب اے روڈ دا ٹھیکہ کھا لواں گا تے میری ایم پی اے شپ مکمل. اس واسطے تاسی اے ساڈے دوست نہیں آئے نا. ہاں جی. اور اقبال کہنا نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. کہنا اس کی نگاہ اتنی بلند ہونی چاہیے کہ دو عالم بھی دینے آئے تو منہ موڑ بیٹھے تیری دیوار کی جانب. کوئی پوچھے تو جنت کا رستہ تو اشارہ کرے تیری گلی کی جانب. ہمارا تو یہ مقصد ہے. یہ انشاءاللہ انہاں دا واہ نہیں پیا کسے نال، یہ پہلے اساں ہی نسائے سن اتوں. او دی کی بیچارے دی ضرورت سی اونوں ہی اسی لمحہ پایا. انشاءاللہ ہر ظالم نوں لمحہ پاواں گے. اپنے قائد تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی کہ مر جائیں گے ظالم کی. ہر وہ ظالم جس نے اس قوم کو مکروز کیا ہے، ہر وہ ظالم جس نے اس قوم سے 2 وقت کی عزت کی روٹی چھینی ہے، ہر وہ ظالم جس نے اس قوم سے عزت اور اس کی نیلام کر کے پاکستان ہر چیز سونا اگلتی ہے. پاکستان میں ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں سلامت ہے، ہماری اشرافیہ کی عیاشیاں سلامت ہے، لیکن ہمارا تشخص پوری دنیا میں بیکاری قوم کا بنا دیا ہے. یہ ہم نے بنایا ہے، یہ انہوں نے بنایا ہے جنہوں نے 36 سال اور 70 سال قوم پر حکومتیں کی ہے، جنہوں نے پاکستان کو لوٹ کر کھایا ہے. ہم نہ لوٹنے کے لیے آئے ہیں اور نہ ہمارے سامنے کوئی پاکستان کو لوٹ سکے گا. رہی گال تہاڈی بدماشی دی تو یہ بازو میرے آزمائے ہوئے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. سانو پتا کہ کوٹ لکھپت دی جیل کیڑی کوٹری کون لک لک کے روندا رہا، کون جناب نس کے تو باہر گیا. تے جناب اے بھی جیل نو بھی پتا اور انہاں سارے نو پتا کہ جڑا کہندا رہا قفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا، قفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا، اور پسے دیوار زندہ بھی رہا جنوں جمع ہمارا. یہ وہ نشہ نہیں ہے، یہ جو ہم نے پیا ہوا ہے، جو ہم نے بات کی ہوئی ہے. حق ایک اپنی پاور رکھتا ہے، سچ بات ہمیشہ کے لیے سچ ہے. میں نے کہا نا کہ مجھے بتائیں ہزاروں یزیدی تھے، ظاہری طور پر تو نقصان ہوا، کوئی کہے یزیدی جیتے، قیامت تک کے لیے کہے جیتا حسین ہی ہے اور جیتتا حق ہی ہے. لیکن حق والوں کو مشکلات ہوں، آسانیاں ہوں، جبر ہو، قہر ہو، اس کے سامنے کھڑے رہنا ہے. اور یہ بت ٹوٹیں گے. کون سوچ سکتا تھا جو 360 اندر پڑے ہوئے تھے ایک دن آئے گا یہ 360 امام الانبیاء ہاتھ سے گرائیں گے انشاءاللہ. یہ جتنے یہ بتیں ہیں اصل میں. اقبال کہتا ہے کہ تو جناب اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے، اور ہم نے وہ سارا کچھ چھوڑ کر جو اسلام باقی قومیں اسلام کے بنیادی جناب اصولوں کو لے کر وہ کہیں کہ ہم نے اسلام سے یہ سیکھا، اور یہاں ان کو اسلام کی بات کریں تو 40,000 کا 11,000 کا کرنٹ لگتا ہے ان کو. اور جی یہ مولوی کہاں سے آئے ہیں؟ میں کہا یہ مولوی آج نہیں آئے، یہ وہی تھے جنہوں نے انگریز کو یہاں سے بھگایا، اور تم انگریز کے گماشتے آج ہم پر حاکم بن گئے ہو. تمہیں نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ نہیں رہنے دیں گے. ہمارا اخلاص سلامت رہا، ہم مخلص رہے، حضور کا دین آئے گا. اور پاکستان ہر نظام سے گزر چکا ہے، ماشاء اللہ سے گزر چکا ہے، نام نہاد جمہوریت سے، صدارتی پتہ نہیں کیا کچھ جناب، پی پی سے، نون سے، ہر کسی نے آزما لیا ہے. اب رہتا دین ہی ہے انشاءاللہ آئے گا. اور جیسے ہر دروازے پر جا کر ناکام ہو رہے ہیں نا، آخر وہ کیا کہتے ہیں نا، جہاں میں کہیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرب خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو جا کر اقراب سجود صنم عرابت. میں گفتگو لمبی تو نہیں کر گیا، میں صرف آپ سے باتیں کر رہا ہوں، دل کے میرے دل کے اندر ایک ہے، گلا بند ہے. اور اقبال کہتا ہے اقراب سجود صنم عرابت وافے،
یہ وہ لوگ ہیں جو کعبے کو طواف بھی کرتے ہیں اور ہنری کلنٹن کے جا کے سجدے بھی کرتے ہیں، امریکہ کے سجدے بھی کرتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے حقرا بس وجود صنم را بطواف، بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو۔ اقبال کہتا ہے یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے، ادھر حق کا دعویٰ ہے اور باہر جاتے ہیں تمہارے اصول ہی بدل جاتے ہیں۔ اور میرے آقا مولا نے فرمایا قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، وہ اپنوں کے آگے نرم اور غیروں کے آگے گرم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں الٹ ہے، قوم کے آگے گرم ہے اور آگے لیٹے ہوتے ہیں۔ یار یہ بھی میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ بھی قوم کے لیڈر ہیں جن کی پتلونیں امریکی ایئرپورٹ پر اتر گئی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم قوم کے لیڈر ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے ہمارے، میں تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے ذرا ذرا، ہمیں تو ایسی باتیں آتی ہیں ہم قوم کو بھڑکا کے رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ اصول و ضوابط کے مطابق۔ رہی بدماشی کی بات تو تمہاری بدماشی چیز ہی کوئی نہیں، اللہ کی طاقتیں ہیں۔ اس نے فرعون کو پلٹ دیا، اس نے ہارون جناب شداد اور حامان کو پلٹ دیا، اس نے ابو جہل جیسے کو بچوں سے مروا دیا، وہ تو لنگڑے مچھر کی مار ہے نمرود جیسا۔ تم جو حیثیت ہی کوئی نہیں، اور تمہاری تو جناب حیثیت ہی کوئی نہیں۔ انسان بنو، ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا تو اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ یہ مملکت خداداد پاکستان، ہمارے بڑوں نے 10 لاکھ قربانیاں دے کر خون کی ندیوں پر یہ پاکستان بنایا تھا۔ یہ پاکستان کسی غنڈہ گردی کے لیے نہیں بنایا گیا، کسی عیاشی کے لیے نہیں بنایا گیا، کسی کے جناب سرے محل اور جناب جاتی عمرہ کے محلوں کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ ہم ایسا ملک لیں گے جہاں پر ہمارا اپنا نظام ہوگا، ہماری اپنی تہذیب ہوگی اور ہمارا اپنا جناب تمدن ہوگا۔ لیکن آ کر بدل دیا لنڈے کے لبرلز نے، اور ہمیں کہتے ہیں جی مولویوں نے ترقی نہیں کرنے دی۔ میں نے کہا 70 سال 76 سال حکومتیں تمہارے پاس ہے، سارا نظام تمہارے پاس ہے، ہم نے کیا کیا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ جی جب ہلاکو خان بغداد میں آیا تو مولوی جناب مسواک ناپ رہے تھے۔ میں نے کہا جب انڈیا کشمیر میں آیا تو مولوی کیا کر رہے تھے یہ بتا دیں۔ مولوی تو کہہ رہے تھے غیرت کرو، اٹھو اور اپنا وطن لو، اپنے واپس لو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان جو 2 لخت ہوا تو مولوی اس وقت یہ نہیں کر رہے تھے، مسواکیں نہیں ناپ رہے تھے۔ آج بھی بنگلہ دیش کے اندر ان علماء کو پھانسی دی جاتی ہے جو پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کے الحاق کی بات کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے مخلص ترین یہی لوگ ہیں کہ ہمارا دھرم یہی کہ جل جانا ہے اس کے ساتھ، ہمارا جینا مرنا، ہمارے باپ دادا کی قبریں اور ہماری جائیدادیں اور ہمارے بچوں کا مستقبل پاکستان کے اندر ہے۔ اور ان کو پرواہ کیا ہو سکتی ہے جن کے باہر سارا کچھ ہے اور جن کے بچوں کی تعلیم بھی باہر ہے؟ یہ ایک نہیں ہے، سارے جرم مجرم ہیں اس عوام میں، سارے ننگے۔ آپ جس کو دیکھیں خدا نہ خواستہ خاکم بدہن کہ ہمارے منہ میں ایسی بات کہ خدا نہ خواستہ پاکستان پر کوئی مشکل آیا تو وقت آیا ان کے تیار کھڑے ہیں، انہوں نے وہاں سے بھرنا ہے اور اڑ جانا ہے۔ یہ تو اپنی ذاتی مشکلات میں بھاگ جاتے ہیں، تو ملک پر مشکل آ گئی تو کون کھڑا رہے گا؟ یہ ہم ہی لوگ ہیں، آپ اور میں ہیں، جن کا جینا اور مرنا اس پاکستان کے ساتھ ہے۔ اور ان کو تو احساس نہیں ہے نا کہ ہمارے دائیں جانب یہاں بھارت ہے، اس جانب چائنا ہے، اس جانب باقی ممالک ہیں، یہ سارے ہمارے دشمن ہیں، کوئی ہمارا وجود نہیں برداشت کرنا چاہتا۔ ہم نے پاکستان کو انشاءاللہ دنیا کی امامت کے لیے آگے لے کے جانا ہے، اور اس کا یہ تشخص مٹانا ہے کہ نہ تو یہ ملک بیکاری ہے نہ یہ قوم بیکاری ہے۔ یہ قوم بھی بڑی خود مختار ہے اور غیرت مند قوم ہے، لیکن اس کے حاکموں نے، اس کے سربراہوں نے اس کو بدنام کیا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے یہ دوست، ہمارا ان سے یہی ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ نے کسی کمزور کے لیے اپنا دروازہ بند نہیں کرنا، کسی کمزور کے لیے دروازہ نہیں بند کرنا۔ اللہ آپ کو ہر طاقتور کے اوپر مسلط کر کے رکھے، ہر طاقتور کے دل میں آپ کا رعب بٹھائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے ہر کمزور کے ساتھ بننا ہے، اور ہمارے دین کا یہ مقصد ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اگر کوئی کمزور نظر بن آ جائے تو اس کو حضور کے جمال کا مظہر، حضور کی شفقت کا مظہر امتی کا کام ہے بن جائے۔ اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن، اگر کوئی ظالم بن گئے تو اس پر اللہ کا قہر بن کر برس جانا ہے۔ اور خدا کے آگے سر جھکا کے سرکشوں کا سر جھکے۔ یہ سر، یہ پگڑیاں صرف اللہ کے آگے جھکنے کے لیے رکھی ہیں، یہ جبینیں صرف اللہ کے آگے جھکتی ہیں اور کسی کے آگے نہیں جھکتی۔ ہاں جی، اور جناب خدا کے آگے سر جھکا کے سرکشوں کا سر جھکے، قضا ستمگروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس تم میرے کمزور بندوں کے ساتھ کھڑا ہو، ان طاقتوروں کو میں تیرے پاؤں میں لاؤں گا۔ مجھے بتائیں جو طاقتور تھے پھر فتح مکہ والے دن آگے کہ نہیں آگے؟ آگے نا، سارے آگے۔ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اگر نہ رکھتا ہوتا تو بندے 150 تھے فیض آباد میں۔
یہ تو وزیر داخلہ کا بیان ہے کہ بندہ 150 ہے. میں نے کہا تم سے خالی کیوں نہیں ہوا؟ آج 150 تو آج بھی ہم کہتے ہیں ہم 150 ہیں، لیکن جتنے ہیں اتنے باپ پر بھاری ہیں، ہر باطل پر بھاری ہیں. انشاءاللہ اب تو پھر ہزاروں کی تعداد ہے نا، اب تو انشاءاللہ بات ہی ہوگی. پر آپ نے گھر گھر جانا ہے، آپ نے محنت کرنی ہے. یہ دائیں بائیں والی باتیں نہیں کرنی کہ کیا ہوا کیسے ہوگا. ہم آئے ہیں نظریے کے لیے. میں جس دن اس تحریک میں شامل ہوا تھا یا مجھے یہ کہا گیا تھا کہ ہم یہ تحریک بنا رہے ہیں، میں کسی ٹکٹ اور عہدے کے لیے نہیں تھا. میں ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہوں ہم سب کا یہ نظریہ تھا کہ ہم حضور کے لیے جان دینے کے لیے، جہاں امام الانبیاء کے نام کو ہماری خون کی ضرورت ہو، ہمارے بچوں کی ضرورت ہو، ہمارے مال کی ضرورت ہو، ہم دینے کے لیے قربان ہیں. بات ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے آئے ہیں. بابا جی نے کہا تھا ہم مولوی پیروں کو تخت پر نہیں لائیں گے، دین کو تخت پر لائیں گے. یہی کہا تھا نا. انشاءاللہ دین تخت پر آئے گا. ہماری بس اپنے دوستوں سے یہ التجا ہے کہ آپ نے کمزوروں کا ساتھی بننا ہے. اللہ آپ کو طاقتوروں کے اوپر مسلط کرے گا. اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا وعدہ خلافی کرے، وہ اپنا حکم لا کر رہتا ہے. اور لا غالب الا اللہ. اور باقی رہی ان کی بات، ان کا نہیں کرنا. یہ پھونکوں سے یہ چراغ نہ بجھایا جائے گا. ان کی کیا ہے؟ اللہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ڈرا لیں گے چند پھونکوں سے، چند باتوں سے. واللہ متم نوری. اللہ کہتا ہے میں اپنا نور مکمل کر کے رکھوں گا. یہ تو پھر موضوع علیحدہ چلا جائے گا. بس آپ نے محنت کرنی ہے، انشاءاللہ زور لگانا ہے، اور دائیں بائیں کا سنے بغیر زور لگانا ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، پی ڈی ایم بنی تھی، کتنی جماعتیں تھی؟ 13. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں ایک جماعت ابھی پی ڈی ایم سے باہر ہے. ایک وقت آئے گا یہ 14 ایک طرف ہوں گی، آپ ایک طرف. میں آپ کو آج دیکھیں، آپ رات کا ٹائم ہے، سحری کا ٹائم ہے، آپ لکھ لیں کسی کورے کاغذ پر. ایک دن یہ بھی آئے گا کہ یہ سارے ایک طرف ہوں گے اور ہم ایک طرف ہوں گے. اتنا فخر ضرور ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں حق کا علم ہے، ہمارے ہاتھوں میں سچ کا علم ہے، ہمارے ہاتھوں میں. یار یہ چھوٹی بات ہے کہ بندہ سچ پر مر جائے. سیاست کیا جھوٹ کا نام ہے؟ یہ چھوٹی بات ہے کہ سچ پر بندہ ڈٹ کر مر جائے. مجھے بتائیں یزیدیوں کا کسی جناب لشکر میں کسی کو نام آتا ہے؟ اور کا نام قیامت تک ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک. اور بننا ہے. بس الحمدللہ آپ نے کام کرنا ہے انشاءاللہ. یہ مجھ سے وعدہ کریں انشاءاللہ. یہ نہیں کہنا کہ جناب چودھری صاحب دیکھ رہے ہیں، عثمان بھائی دیکھ رہے ہیں، بٹ صاحب دیکھ رہے ہیں، مفتی صاحب جناب کہاں گئے، جناب قبلہ علامہ یوسف صاحب یہ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رب اور رسول تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے. جو بے غرض ہو کے کام کرتا ہے، اقبال نے کہا ہے جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے. غرو خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر. اقبال کہتا ہے نہ تیرے کے لیے دن کی قید ہے، نہ رات کی قید ہے، نہ زمانے کی قید ہے، نہ صبح کی قید ہے، نہ شام کی قید ہے. میں آپ کو سچی بات کرتا ہوں، نہ آپ بریانی پر آئے ہیں، نہ حکیمے کے نام پر آئے ہیں، آپ محمد عربی کے نام پر آئے ہیں. اور اس وقت کسی کی جرت بھی نہیں اتنے بندے اکٹھے کر کے بات کر سکے. لیکن ہم بلا غرض ہو کر، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، ہم نے اس کے لیے کام کرنا ہے. اور ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم ہمیشہ حق سچ کے لیے رہیں گے. آپ نے کام کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کون کیا کہتا ہے. چھوڑے پڑے اس بلا میں میری بلا، آپ نے کام کرنا ہے. یہ میرے سے وعدہ کریں انشاءاللہ. میں آپ کو کہتا ہوں دنیا دارالعمل ہے، دنیا دار الجزا نہیں ہے. یہاں کافر بھی محنت کرے گا نا، اللہ نے اس کو جزا دینی ہے کہ اس کی محنت کی. تو یار کافر محنت کرے اس کو جزا مل جائے، تو مومن محنت کرے، حضور کا غلام محنت کرے، اس کو جزا نہیں ملے گی. شرط یہ ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے، محنت میں کمی نہیں کرنی. پھر اللہ دیکھیں آپ کے لیے کیا کرتا ہے. مجھے آپ بتائیں ایک بابا تھا نا، ایک بندے کا اخلاص بات کہاں لے گئے. آج ہر ایوان میں لرزتا ہے اس نام سے. اور وہ ان کو آپس میں کوئی نہیں ہے، ان کو پتا ہے جو کہتے ہیں ایک دوسرے کو یلو کیب ٹیکسیاں کہتے تھے، آج وہ ایک دن بیٹھے ہیں. جو کہتے تھے ہم لڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹیں گے، آج کٹھے ہوئے بیٹھے ہیں. وہ کہنے ہیں سارا کچھ ٹھیک ہے، لبیک ارن رکھو رکھو. ایک کچھ کر جان گے، ایک وہ بیٹا کم پڑھ گے. انہیں کچھ نہیں کرنا، انہیں محمد عربی دا دین لینا، حق نے لینا، انہوں نے عدل نو لینا، انہوں نے ہر مسکین یتیم اور ہر کمزور دی آواز پڑھنا، اور ہر بدماش نو لمحہ پڑھنا. جڑا کہنا میں بدماش ہاں، ہاں اگر کہے میں حضور دا غلام ہاں تے اسی پھر اس دے غلام. لیکن شرط ہے کہ ان عمل بھی دسے کہ حضور دی غلامی کر رہا. بس اللہ تعالیٰ تہانوں تے مینوں
حضور نال سچی پکی محبت عطا فرما. میرے نال وعدہ کرو بھائی, ایک وعدہ محنت کا انشاءاللہ. پورے نہیں ہوتے یار, جھوٹا وعدہ نہیں ہے. اللہ اور اس نے محنت کرنی انشاءاللہ. ہر ہلکے محنت کر, جتو جتو تسی ہے وہ جس پی پی یو سی وارڈ ہر محنت کرنی انشاءاللہ. محنت کرنی. ایک بوئے تے یار مینوں دسو آپس دی گل ہے, اسی دین واسطے نکلے ہیں, سانو ہار پہ رہے ہیں, استقبال ہو رہے ہیں, جو طائف طرح سانو پتھر نہیں بجے کی کرتے ہوئے اسی دین واسطے آئے ہوئے ہیں. اجے ساڈے جتیاں خون نال نہیں بھریاں, امام الانبیاء دیاں نالین خون نال بھر گئے. کس واسطے؟ دین واسطے, اس حق واسطے. تسی تے میں جدے گاڑی کھولدیاں پتیاں پہ رہے ہیں, کسی دی ضرورت بھی نہیں ہے کوئی گل کرے. کوئی گل کرے تا 10 واری سن لینی, لیکن وہ کہنا میں تینوں غلط رستے نہیں لے آنا, میں تینوں اس رستے لے گیا جڑا سیدھا مدینہ منورہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, 10 واری جانا پیندا, پیری پینا پیندا. انہوں کہا میں تینوں ہر برے رستے تو روکنا آیا, ہر سچے رستے تے لے کے آیا. انہوں منانا, لے کے آنا. انشاءاللہ جدو آ جائے گا تو پھر ہم سوئے حشر چلیں گے اور قافلہ ہوگا رواں, قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے اہل بیت. اب وعدہ ہو گیا جی محنت کا, یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہونا چاہیے, ساری کا ٹائم وعدہ ہے, پکا وعدہ ہونا چاہیے. ہم محنت کریں گے, اللہ اپنا فضل کرے گا, اور اللہ اپنی خفیہ طاقتوں سے, اپنی قدرت اور شان اور فضل اور رحمت سے انشاءاللہ 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 حق کو غالب کرے گا, اور ہمیں حق کا ہمیشہ سپاہی رکھے گا. وآخر دعوانا